اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی اور واقعات پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ معزز ہستی جسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا ہوئی، وہ محترم ہستی جسے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، وہ معظم ہستی جس سے المرتضی، حیدر کرار، شیر خدا، مشکل کشا کے القابات ملے، امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، 5 سال کی عمر تک والدین کی پرورش میں رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہ کر ظاہر و باطن کو سنوارتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر دور بت پرستی سے پاک رہا۔ اسلام کی نورانی کرنیں طلوع ہوتے ہی 10 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ واقع ہجرت کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر رات گزارنے کا شرف حاصل کیا۔ اگلی صبح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی اہل مکہ کی امانتیں انہیں لوٹائی اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سفر کرتے اور دن کسی جگہ چھپ کر گزارتے۔ مدینے پہنچے تو قدمین شریفین پر ورم آ چکا تھا اور ان سے خون رس رہا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قدم پر اپنا دست شفقت پھیرا اور لعاب دن لگایا، پھر دعا کی تو قدم ایسے ٹھیک ہو گئے کہ شہادت تک ان میں کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ماہ سفر 1 ہجری یا ماہ رجب 2 ہجری میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بابرکت تقریب ہوئی۔ مجاہدانہ کارنامے غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں نائب رسول کی حیثیت سے ٹھہرے۔ اس کے علاوہ ہر غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ سپر ہو کر بہادری اور شجاعت کے وہ کارنامے دکھائے کہ اپنا ہو یا پرایا ہر ایک ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اسلام کے دشمنوں پر بجلی کی طرح گرتی اور انہیں خاک و خون میں ملا دیتی تھی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھنڈا عطا کر کے کسی مہم پر روانہ کرتے تو کامیابی و کامرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چوم لیتی تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پھینک کر قلعے کا دروازہ اکھاڑا اور اسے بطور ڈھال استعمال کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی سے فتح یابی نصیب ہوئی۔ وہ دروازہ اس قدر بھاری تھا کہ بعد میں 40 صحابہ کرام نے مل کر اسے اٹھایا۔ آپ کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث مبارکہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شیر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک علی ہیں۔ میں جس کا مولا یعنی مددگار یا دوست ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجتے ہوئے اپنا دست کرم آپ کے سینے پہ مارا اور دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد تا دم حیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مخلص و خیر خواہ مشیر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کو استحکام بخشا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ مجھے اس مشکل معاملے سے محفوظ رکھے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ ہو۔ خلفائے ثلاثہ سے محبت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، غالباً اسی وجہ سے کہ آپ نے اپنے بیٹوں میں کسی کا نام ابو بکر، کسی کا نام عمر تو کسی کا نام عثمان رکھا۔
خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ اخلاق و کردار و عمل کی پختگی، وفا، شاعری، رحم دلی، بردباری اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوصاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یکجا دکھائی دیتے ہیں۔ سخاوت و شجاعت، عبادت و ریاضت، دانائی و حکمت، زہد و قناعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتیازی اوصاف ہیں۔ منصب خلافت و فائز ہونے کے بعد بھی نہایت ہی سادہ اور عام زندگی گزارتے تھے۔ حکومت اور دولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ منبع فیض و برکات خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 برس 8 ماہ 9 دن منصب خلافت پر رونق افروز رہے۔ سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر 21 رمضان المبارک اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ مشہور و معروف قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک نجب اشرف میں ہے۔ باوقت وصال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں صرف 700 درہم باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت و آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسی اچھی اور دینی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔